کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون مر گیا، کون شہید ہوا، کون قتل ہوا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون نظر نہیں آیا۔ بعض اوقات ایک غیر موجود شخص ہزاروں موجود لوگوں سے زیادہ توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سلطنتیں، جنگیں، انقلابات اور اقتدار کی منتقلی کے نازک ترین لمحات میں دنیا ہمیشہ اس ایک چہرے کو تلاش کرتی رہی ہیں جس کی ایک جھلک کئی سوالوں کا جواب بن سکتی تھی۔ جب وہ چہرہ سامنے نہ آئے تو افواہیں جنم لیتی ہیں، تجزیے شروع ہو جاتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے اپنی رپورٹس لکھنے لگتے ہیں اور عالمی میڈیا خاموشی کو بھی خبر بنا دیتا ہے۔ آج ایران میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد سابق رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ ریاست کا پورا نظام متحرک ہے، فوج، پاسداران انقلاب، عدلیہ، پارلیمنٹ، مذہبی قیادت، اتحادی ممالک کے وفود سب موجود ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جسے پوری دنیا تلاش کر رہی ہے، وہ ہے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ خامنائی، جو اپنے والد کے جنازے، نماز جنازہ، جلوس اور سرکاری تقریبات میں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اور یہی خاموشی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی بحث بن چکی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران جیسے ملک میں رہبر اعلیٰ صرف ایک مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری ریاستی طاقت کا محور ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق مسلح افواج، پاسداران انقلاب، عدلیہ، قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، جوہری پروگرام اور جنگ و امن کے آخری فیصلے اسی منصب سے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کا اپنے والد کی آخری رسومات سے غائب رہنا ایک معمولی بات نہیں سمجھی جاتی، بالخصوص جب وہ چند ماہ قبل اسی منصب پر فائز ہوئے ہوں اور پوری دنیا ان کی پہلی عوامی جھلک کی منتظر ہو۔ یہ ویسے پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے کہ کسی طاقتور شخصیت کی غیر موجودگی نے دنیا کو حیران کیا ہو۔ 1979 میں جب ایران کے یعنی اسلامی ایران کے بانی آیت اللہ روح الخمینی کی وفات ہوئی تھی تو لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت بھی دنیا کی نظریں صرف جنازے پر نہیں تھیں، بلکہ اس بات کے اوپر تھیں کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں جائے گا اور نئی قیادت کس انداز میں سامنے آئے گی۔ اس وقت بھی ہر تصویر، ہر ویڈیو اور ہر تقریب کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تھا تاکہ قیادت کی منتقلی کے اشارے سمجھے جائیں۔ پھر اگر آپ روس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں پر جوزف اسٹالن کی وفات کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے جنازے میں سوویت قیادت کے بڑے نام موجود تھے، لیکن بعض اہم شخصیات کی محدود موجودگی اور خاموش رویے نے برسوں تک سیاسی تجزیوں کو جنم دیا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اقتدار کی اندرونی کشمکش جو تھی وہ عوام کی نظروں سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ پھر شمالی کوریا میں کم جونگ ایل کے وفات کے بعد دنیا مسلسل کم جونگ ان کو تلاش کرتی رہی۔ اگرچہ وہ منظر عام پہ آئے، لیکن اس سے پہلے کئی گھنٹوں تک عالمی میڈیا صرف یہی سوال اٹھاتا رہا کہ اصل جانشین کون ہوگا اور کیا فوج مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی کئی مواقع پہ اچانک منظر عام سے غائب ہوئے۔ 2015 میں تقریباً 10 دن تک ان کا کوئی عوامی جو ہے اجتماع کے اندر سامنا ہی نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں ان کی بیماری، بغاوت، اقتدار کی کشمکش، کینسر ہو جانے، یہاں تک کہ مر جانے کی خبریں بھی منظر عام پہ آئی۔ بعد میں وہ مکمل صحت کے ساتھ سامنے آئے تو پھر روسی حکومت نے ان تمام قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اگر آپ 2003 کو دیکھیں تو عراق پر امریکی حملے کے بعد صدام حسین کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ ہر چند دن بعد کوئی نئی ویڈیو جاری ہوتی، پھر کئی ہفتے خاموشی چھا جاتی۔ امریکی انٹیلیجنس مسلسل یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کئی مرتبہ وہ امریکی فوج کے چند کلومیٹر فاصلے پر موجود تھے، مگر کسی کو علم نہیں تھا۔ پھر اسامہ بن لادن کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی مثال بھی غیر معمولی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب شخص تقریباً ایک دہائی تک منظر عام سے غائب رہا۔ دنیا سمجھتی رہی کہ شاید افغانستان کے پہاڑوں میں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پاکستان کے ایک شہر میں برسوں تک رہتا رہا اور کسی کو اس کی موجودگی کا یقین بھی نہیں تھا۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے آخری دنوں میں ایڈولف ہٹلر کے بارے میں بھی یہی ابہام پیدا ہوا تھا۔ کئی مہینوں تک دنیا مختلف واہوں میں گھری رہی۔ کوئی کہتا تھا جنوبی امریکہ فرار ہو گیا، کوئی کہتا تھا زندہ ہے، حالانکہ بعد میں سوویت تحقیقات اور دیگر شواہد سے واضح ہوا کہ وہ برلن کے بنکر میں ہلاک ہو چکا تھا۔ ایران کی موجودہ صورتحال بھی اسی نوعیت کے سوالات پیدا کر رہی ہے۔ سید مجتبیٰ علی خامنائی کے بارے میں مختلف غیر مصدقہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ بعض دعوے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس فضائی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور پھر ان کی بہت سی تھراپیز ہوتی رہیں اور پھر ان کی بہت سی جگہوں پہ چہرے کے خد و خال جو ہیں اس کے لیے بھی سرجریز ہوئی ہیں۔
پھر جب ان کے والد اور خاندان کے دیگر افراد شہید ہوئے ہیں تو کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ انہیں شدید سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں، اس لیے انہیں جان بوجھ کر عوامی منظر سے دور رکھا گیا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 70-80 ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو تب بھی ایسا کوئی خدشہ تھا کہ انہیں جو ہے حملہ کر کے شہید کر دیا جائے گا، تو وہاں پر ان کی موجودگی تو ہونی چاہیے تھی۔ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، اتنے نمائندگان وہاں پر موجود تھے، اتنے رئیس و امراء وہاں پر موجود تھے، اتنے حکمران وہاں پر موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں حملہ تھوڑی ہونے والا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا پھر یہ خیال ہے کہ اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے، سیکیورٹی حصار میں ہوتے، نشاندہی ہو جاتی، وہاں سے جو موومنٹ ہوتی اس کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ایرانی حکومت نے نہ ان خبروں کی تصدیق کی ہے، نہ واضح تردید کی ہے، جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ خدشہ بھی معمولی نہیں ہے۔ اسرائیل گزشتہ کئی برسوں سے ایران، شام اور لبنان میں انتہائی حساس اور ہدفی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو دہائیوں تک نظر نہیں آتے رہے، وہ کسی بڑے مجمع کے اندر نظر آئے، وہاں سے ریکی شروع ہوئی اور بعد میں جو ہے ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ ایرانی جوہری سائنٹسٹ سے لے کے پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈرز تک متعدد اہم شخصیات کو انتہائی پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے نشانہ بنایا جا چکا، اور مجتبیٰ خامنۂ صاحب کے بارے میں بے شمار مواقعوں کے اوپر یہ آتی رہی کہ مجتبیٰ خامنۂ جو ہیں شاید وہ ہوں ہی نہ، اور ان کی جگہ پہ کوئی اور ان کے نام سے کمانڈ جو ہے وہ چلا رہا ہو اور ایک حیت جو ہے وہ بپا کر کے رکھی ہو۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر یہ صرف تجزیوں کے لیے بات چھوڑی جاتی ہے۔ ایران مخبصے کے اندر رکھنا چاہتا ہے اپنے مخالف کو کہ وہ اس شدت کے ساتھ اظہار کرتا رہے کہ کہیں میں دیکھ پاؤں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کا عوامی سطح پر سامنے آنا سیکیورٹی اداروں کے لیے غیر معمولی چیلنج بھی بن سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی ایک منصوبہ بند حفاظتی حکمت عملی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ایسا بیان دیا جس نے اس بحث کو مزید تقویت دی۔ انہوں نے کہا کہ جنازے کی تقریبات کے دوران ایران کی تقریباً پوری اعلیٰ قیادت ایک جگہ موجود تھی، اور اگر امریکہ چاہتا تو ایک ہی حملے میں انہیں نشانہ بنا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہ رہتا۔ تو یہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ خود امریکہ بھی سیکیورٹی اعتبار سے اس پورے منظرنامے کو غیر معمولی سمجھ رہا ہے، لیکن ایسا بچگانہ جو اقدام ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تہران کی سڑکوں پہ ایک مختلف منظر ہے۔ لاکھوں افراد سیاہ لباس میں اپنے راہبر کو آخری الوداع کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے مسلسل گونج رہے ہیں، اور گرمی کی شدت کے باوجود لوگ گھنٹوں کھڑے ہیں۔ طبی مراکز مسلسل مصروف ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ریاست اس پورے منظر کو صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ قومی وحدت اور مزاحمت کے اظہار کے طور پہ پیش کر رہی ہے۔ مگر ان تمام مناظر کے باوجود ایک سوال ہے کہ مجتبیٰ خامنۂ کہاں ہیں؟ خفیہ مقام پہ ہیں، زخمی ہیں کہ سامنے نہیں آ سکتے، ان کے سامنے آنے سے تاثر کچھ اور جائے گا، یا جان بوجھ کر منظر عام سے دور رکھا گیا ہے، یا پھر پس منظر میں بیٹھ کر اس طرح ریاستی معاملات چلا رہے ہیں جیسے تاریخ میں کئی طاقتور حکمران عوام کی نظروں سے اوجھل رہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان سوالات کا کوئی مصدقہ جواب موجود نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ کا سب سے طاقتور منظر وہ نہیں ہوتا جو کیمروں میں محفوظ ہو جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو کیمروں سے غائب ہو۔ اور آج ایران میں سب سے بڑی خبر شاید جنازہ نہیں بلکہ اس جنازے میں ایک ایسے شخص کی خاموش غیر موجودگی ہو سکتی ہے جس کی ایک جھلک پورے خطے کی سیاسی سمت کے بارے میں کئی سوالوں کے جواب دے دے۔ اور دنیا کی سیاست میں بعض اوقات سب سے بڑا سوال وہ نہیں ہوتا جو سب پوچھ رہے ہوں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرتا ہو۔ تہران کی سڑکوں پہ کروڑوں افراد ہیں، حماس کے نمائندے ہیں، حزب اللہ کی قیادت کے لوگ موجود ہیں، یمن سے آنے والے وفود موجود ہیں جو حوثیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ریاست کے تمام بڑے ادارے موجود ہیں۔ ایک شخص ہے جو نظر نہیں آ رہا، وہ شخص جس کے ہاتھ میں آج ایران کا سب سے بڑا اختیار ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی نہیں آئے؟ کیا دشمن یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ رہے ہی نہیں؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی ریاست کو اپنے سب سے طاقتور شخص کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ صرف سیکیورٹی نہیں بڑھاتی بلکہ بعض اوقات اس شخصیت کے پورے وجود کو نظروں سے غائب کرتی ہے۔ اور کئی مرتبہ سربراہان مملکت عوامی تقریبات میں موجود ہوتے ہیں مگر کسی اور داخلی راستے سے آتے ہیں، محدود افراد ان سے ملتے ہیں، ایک محفوظ مقام سے تمام سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں، یا پھر وہ انہی لوگوں کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن کسی اور روپ میں۔ دنیا کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیز ایسے حفاظتی پروٹوکول استعمال کرتی رہی ہیں جن میں اصل شخصیت کی نقل و حرکت مکمل طور پہ خفیہ رکھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتبیٰ خامنۂ کے بارے میں دو بڑے امکانات زیر بحث ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر واقعی وہ اس حملے میں زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے تو شاید ایران اس حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دشمن کے لیے کسی نئے رہبر کی جسمانی کمزوری ایک انٹیلیجنس کامیابی سمجھی جائے۔
اگر اسرائیل اور امریکہ یہ جان لیں کہ نیا رہبر شدید زخمی ہے یا محدود نقل و حرکت رکھتا ہے تو یہ مستقبل کی منصوبہ بندی میں ان کے لیے اہم معلومات ہوگی۔ دوسرا امکان اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی انہی تقریبات کے دوران کہیں موجود ہوں مگر اس انداز میں کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ پہلی نظر میں یہ بات فلمی محسوس ہوتی ہے، لیکن دنیا کی اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی میں ایسا ناممکن نہیں۔ ریاستیں بعض اوقات اپنے اہم ترین افراد کو عوامی ہجوم میں بھی مکمل گمنامی کے ساتھ منتقل کر دیتی ہیں تاکہ کسی بھی ڈرون، سیٹلائٹ، سنائپر یا انسانی جاسوس کو ان کے مقام کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اگر ایران کو یہ یقین ہو کہ موساد یا دیگر ادارے ان کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو ایسی حکمت عملی اختیار کرنا غیر معمولی نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا امکان بھی زیر غور ہے کہ شاید ایران دانستہ طور پہ مجتبیٰ خامنائی کو اس وقت منظر عام پہ نہ لا رہا ہو اور ان کی پہلی عوامی موجودگی اسی لمحے کے لیے محفوظ رکھی ہو جب آیت اللہ علی خامنائی کو سپرد خاک کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ لمحہ صرف ایک مذہبی تقریب نہیں رہے گی بلکہ نئی قیادت کے باقاعدہ عوامی بیعت اور طاقت کے مظاہرے میں تبدیل ہوگی، اور ایران شاید چاہے کہ پوری دنیا پہلی بار نئے رہبر کو ایک ایسے منظر میں دیکھے جہاں کروڑوں افراد ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران کئی مواقع پر برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی اصل نقل و حرکت جو تھی وہ خفیہ طور پہ تھی اور اس کی موجودگی کے بارے میں جان بوجھ کر مختلف اطلاعات پھیلائی گئی۔ سوویت یونین میں جوزف اسٹالن کئی اہم سرکاری تقریبات سے غائب رہے، بعد میں معلوم ہوا کہ محفوظ بنکر سے تمام کارروائی کی نگرانی تھی۔ 1979 میں جو آیت اللہ روح الخمینی ہے وہ بعض اوقات نقل و حرکت کو آخری لمحے تک خفیہ رکھتے تھے تاکہ ممکنہ حملے کا خطرہ کم ہو، اور جدید دور میں بھی اسرائیل، امریکہ اور روس اپنے اہم ترین رہنماؤں کی بعض نقل و حرکت کو کئی دن بعد ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہے یا مجتبیٰ خامنائی کی جگہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے یا وہ خفیہ طور پہ جنازے کی تقریبات میں شریک ہوئے ہیں یا وہ تدفین کے دن ضرور سامنے آئیں گے۔ یہ تمام امکانات ہیں، حقائق نہیں، لیکن یہی غیر یقینی کیفیت اس وقت ایران کے سب سے بڑے سیاسی معمے کو جنم دے رہی ہے کہ اگر وہ آنے والے دنوں میں اچانک منظر عام پہ آئیں تو بہت سی افواہیں دم توڑیں گی، اور اگر تدفین کے بعد بھی وہ نظر نہ آئیں تو پھر سوال ان کی صحت کا نہیں بلکہ ایران کے اقتدار کے اندرونی ڈھانچے، فیصلہ سازی اور سیکیورٹی حکمت عملی پر بھی نہیں بحث شروع کرے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ مخمصے میں زیادہ دشمنی رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ وہ بخیر و عافیت ہیں اور اپنی جگہ پر موجود ہیں، نگرانی کر رہے ہیں اور صحیح حالت کے اندر ہیں، اور یہ ایک سیاسی و دفاعی حکمت عملی۔ آپ خدا کی نگہبانی میں